بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق لبنان میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے ان کے ملک کے لیے روانہ کی گئی طبی امداد کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 560 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 49 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 464 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر لبنان کے اندر کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFD نے لبنان کو جو میڈیکل سامان کی شپمنٹ ارسال کی ہے، اس کا مجموعی وزن 10 ٹن ہے۔ اس میں طبی ساز و سامان اور سپلائز شامل ہیں۔ یہ شپمنٹ جو قطر ایئر ویز کے کارگو طیارے کے ذریعے روانہ کی گئی ریاست قطر کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد دنیا کے برادر اور دوست ملکوں کو کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنا اور اس وبائی مرض کے خلاف جنگ اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ دریاسنا لبنان کے وزیر خارجہ ناصف ہتی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے ان کے ملک کے لیے طبی امداد روانہ کرنے کی بھرپور تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس امداد سے لبنان کی حکومت کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کو دیے گئے اپنے خصوصی انٹرویو میں دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات کو بھی سراہا۔ وزارت تجارت اور صنعت نے رمضان کے مہینے کے دوران صارفین کو رعایتی نرخوں پر اشیاء فراہم کرنے کے لیے ایک فہرست تیار کی ہے، جس کے مطابق 500 اشیاء رعایتی نرخوں پر فروخت کی جائیں گی۔ اس پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ صارفین کے تحفظ کے قانون اور وزارت کے انتظامی ضابطوں کے تحت رعایتی نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے کے عمل کو یقینی بنائے گی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 560 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 49 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 464 ہو گئی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے والے نئے کیسز کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو قطر کے ان شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں سے رابطے میں تھے جو کرونا وائرس میں مبتلا تھے۔ وائرس سے متاثر ہونے والے ان تمام لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور ان کی ضروری میڈیکل کیئر کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں ایک بار پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بغیر اشد ضرورت کے باہر نہ جائیں اور اپنے گھروں میں رہیں، اور وزارت کی جانب سے تجویز کردہ ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل کریں تاکہ کرونا وائرس جیسی موذی وبا پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ وزارت داخلہ نے اپنے 2 ملازمین کے خلاف دفتری اقدامات کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت نے یہ فیصلہ ایک ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد کیا ہے جس میں مذکورہ ملازمین کو قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شخص کے ساتھ پوچھ گچھ کرتے وقت ناروا سلوک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وزارت نے اپنے سرکاری ٹویٹر پر واضح کیا ہے کہ اس شخص کو جس نے اس واقعے کی ویڈیو بنائی تھی پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اس معاملے کی چھان بین مکمل کی جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بزنس مرکز دبئی میں جاری 24 گھنٹے کے کرفیو میں مزید 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے یہ اقدام کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے پیش نظر کیا ہے۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مارچ کی 26 تاریخ سے قومی سطح پر رات بھر کا کرفیو نافذ ہے، تاہم دبئی کی حکومت نے اس ماہ اپریل کی 4 تاریخ کو 2 ہفتوں کے لیے 24 گھنٹے کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، جس میں اب مزید 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔
متحدہ عرب امارات میں کل شام تک کرونا وائرس کے 477 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے تھے، جس کے بعد وہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 6302 ہو گئی ہے، جبکہ 37 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شام کے کردوں کے زیر انتظام شمال مشرقی علاقے میں صحت کی عالمی تنظیم WHO نے رواں ماہ کے اوائل میں کرونا وائرس کے پہلے کیس کی نشاندہی کی تھی۔ علاقائی انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 53 سالہ مریض کا 2 اپریل کو انتقال ہو گیا تھا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22,25,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1,54,000 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ صرف یورپ میں 92,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران فرانس میں 753، بیلجیم میں 417، اٹلی میں 525، اسپین میں 318، کینیڈا میں 181، برازیل میں 167، جرمنی میں 139، سویڈن میں 130، ترکی میں 125 اور ایران میں 92 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,700 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ میں اب تک وائرس کے 34 لاکھ ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ یورپ کے کچھ ممالک نے سماجی زندگی پر عائد کی گئی پابندیوں، ٹرانسپورٹ اور سرحد پار سفر کی ممانعت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندیاں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے مقصد کے تحت مارچ کے وسط میں لگائی گئی تھی۔ ادھر آسٹریا میں حکومت نے ہزاروں دکانوں کو کھول دینے کی اجازت دے دی ہے۔ آسٹریا یورپ کا پہلا ملک ہے جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، اور روس میں تمام ورکرز کو رواں ماہ اپریل کی 30 تاریخ تک دفتروں میں جانے کی ممانعت پر عمل جاری رہے گا۔ افریقہ کے ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے اقتصادی کمیشن UNECA نے کہا ہے کہ اس خطے میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کم از کم 3 لاکھ لوگوں کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے، جبکہ 29 ملین افراد کے شدید غربت کا شکار ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ براعظم افریقہ کے 54 ممالک میں اب تک کرونا وائرس کے 20,000 سے زیادہ مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ جنریشنل صحت کی عالمی تنظیم WHO نے متنبع کیا ہے کہ افریقہ میں آئندہ 3 سے 6 ماہ کی مدت کے دوران کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 10 ملین سے زیادہ ہو جائے گی۔ WHO کا کہنا ہے کہ ان ممالک میں صحت اور سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کم از کم $100 بلین کی فوری امداد درکار ہے۔ کابل سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کی جانب سے قیدیوں کو رہا کیے جانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان کیے گئے معاہدے کے تحت افغان حکومت کو 5,000 اور طالبان کو 1,000 افراد کو رہا کرنا تھا، لیکن اس کارروائی میں تاخیر اور طرفین کے درمیان عدم اعتماد کی وجہ سے تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ طالبان نے مزید 20 افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے۔ افغان طالبان اس سے پہلے بھی 20 افغان شہریوں کو رہا کر چکے ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت بھی اب تک 350 طالبان کو رہا کر چکی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق لبنان میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طبی امداد روانہ کر دی گئی ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے ان کے ملک کے لیے روانہ کی گئی طبی امداد کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 560 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں،